ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر 26 کے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم پر اٹھائے جانے والے ایک اعتراض کو ایڈریس کیا تھا کہ لوگ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اس زمانے کے لوگ اور آج بھی جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں مچھر کی یا مکڑی کی یا مکھی کی مثالیں جو بیان کی ہیں، تو اس سے مقصد کیا ہے؟ یہاں تو مچھر کا ذکر ہے، اس سے پہلے مکڑی اور مکھی کی مثال آ چکی تھی. مکڑی کے نام پہ تو پوری صورت ہے، سورۃ العنکبوت. کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی تھی. اور مکھی کی مثال آئی تھی سورہ الحج کے اندر، کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، معبود سمجھ رہے ہیں، ان کی تو اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس لے سکیں. ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ مکھی کی چوری کردہ شے کو واپس لے سکتے ہیں. تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا عالم ہے، تو وہ کیوں مثالیں ایسی بیان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر علم کا روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات کو سمجھانا ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کے طور پہ یہ بات کی کہ یہ ہم اس لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو اس کو قبول کر لیں گے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اچھا، یہ آیت لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے وہ تو کافر ہے، کیونکہ قرآن گمراہی کے لیے تو آئی نہیں ہے، یہ تو ھدی للناس ہے. سورہ البقرہ میں ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، الفرقان. اور یہ الفرقان جو ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے، جس شخص پہ یہ نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے اعتبار سے فرق ہے. تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان ہے، اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے بھی الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اب ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے. یہ آیت یہ بیان ہو رہی تھی کہ جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ گمراہ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جب مثال بیان ہوگی ایمان والے قبول کر لیں گے، ان کو ہدایت مل جائے گی، اور جب قرآن میں مثال کا کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی قرآن نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ وہ قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہوا.
دیکھیں کس بڑے لیول کا یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے جو سورۃ الجمعہ میں آتا ہے، علماء یہود کی مثال اللہ نے فرمایا یہ گدھوں کی مثال ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہوں، تو وہ کہتے ہیں جو کتابی باتیں کرے، جو کتابوں کے حوالے دے، تو وہ تو گدھے پہ بھی کتاب لاد دی جائے۔ اچھا، گدھے پر کتاب لادنے کی مثال اللہ نے اس لیے دی کہ گدھا کتاب پڑھ نہیں سکتا، نہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو وہ علماء یہود جن کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی، تورات اور زبور موجود تھی، یا کرسچنز جن کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ انجیل موجود تھی، ان کتابوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پروفیسیز تھیں، پیش گوئیاں تھیں، ان کو پڑھ کے آپ علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہتے، لیکن انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ نہیں کیا، گویا کہ وہ ان گدھوں کی مانند ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتاب لا دی جائے نا، تو گدھا کتاب تو پڑھ نہیں سکتا، صرف بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے۔ تو کتاب کا مقصد تھا استفادہ کرنا، تو اللہ نے علماء یہود کو استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ گدھوں کی مثال ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کے لیے یہ مثال بیان ہوئی ہے، وہی خرابیاں یہاں بھی پیدا ہوں گی نا، بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے۔ جو کتابوں سے استفادہ کر رہا ہے وہ گدھے کی مثال نہیں ہے، کیونکہ گدھا تو کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ گدھے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو پڑھ کے صحیح بات نہیں امت تک پہنچاتے۔ تو کتاب پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا گدھا نہیں ہوتا، بلکہ کتاب کو رکھ دینے والا، صرف سجانے والا، اور روب کے لیے بڑے بڑی وہ عربی کتابیں پرنٹ کر کے تو یوں کھول کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ تاثر دینا کہ ہم بہت بڑے علامے ہیں اور عمل کوئی نہ کرنا، وہ گدھے کی مثال ہے۔ تو تھوڑی سی اپنی بھی عقل استعمال کیا کریں کہ جو لوگ قرآن اور سنت سے آپ کو دور کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی شکل میں شیاطین ہیں۔ اگر ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی آ کے کہے نا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھا اللہ کا دشمن ہے، اسی لیے مجھے قرآن سے روک رہا ہے۔ اور اگر یہی بات کوئی مولوی کرے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، مفتی صاحب نے صحیح فرمایا۔ تو ایسی عقل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت کو آگے کھول رہا ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ قرآن کے ذریعے گمراہی کماتے ہیں وہ لوگ، تو ان لوگوں کے اندر نشانیاں کیا پائی جاتی ہیں جو قرآن کی دعوت کو نہ قبول کر کے گمراہی کماتے ہیں؟ قبول کرنے والے تو ہدایت میں ہیں، وہ ہے اب اگلی آیت، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا تھا، آگے چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر سائبان کی طرح بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جائے تھوڑے ہوتے، تو وہ بڑا کس لیول کا پکا عہد پھر انہوں نے کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد توڑ دیا انہوں نے۔ اور تعویل عام کے اعتبار سے ہر انسان نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے، جس کی ڈیٹیل آئے گی سورۃ الاعراف میں، الستُ بربکم، اللہ نے ہماری ارواح سے یہ عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مانا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہماری جبلت کے اندر توحید موجود ہے، لیکن وہ عہد پھر لوگ توڑ دیتے ہیں، اندر جو توحید موجود ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ آ گیا، پہلی چیز حقوق اللہ اور توحید، اور دوسری چیز حقوق العباد میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ حقوق العباد میں وہی کمزور ہوگا نا جو اللہ کے معاملے میں کمزور ہوگا۔ اگر اسے سورۃ النساء کی آیت پتہ ہوگی کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، جو آگ اس وقت تو ہمیں نہیں جلا رہی لیکن گورنمنٹ پوزیشن میں ہے، آخرت کے اندر یہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر سراج صاحب اکثر کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جو دنیا میں صرف مورل لاز جو ہے وہ ایسے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں، فزیکل لاز سارے ایکٹیو ہیں۔ اگر کسی کی زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے زبان جل جائے گی، لیکن حرام کا لقمہ رکھا جائے، آپ خنزیر بھی بے شک زبان پہ رکھ لیں زبان نہیں جلے گی، کیونکہ وہ مورل لاز ہیں، وہ آخرت میں جا کے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ کسی نے حرام کا مال کھایا تھا، دنیا میں نہ بھی نکلے، اس کے پیٹ میں درد نہ بھی ہو، آخرت میں وہی سارا مال اس کے اوپر عذاب بن کے مسلط کر دیا جائے گا۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بھی قطع رحمی کرتے ہیں، اور قطع رحمی سے مراد جو رحمی رشتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ وہ اس نے سلوک نہیں کرتے۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا۔ تو یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیرلل میں چلتے ہیں۔ وہ غامدی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال ناحق ہڑپ کیا ہے، یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جائیداد کے اوپر ناحق قبضہ کر لیا ہے، یا اپنی سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے،
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تہجد کے 2 نفل پڑھتا تھا، اب 4 پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی. نہ، کبھی نہیں معاف ہوں گی. آپ خانہ کعبہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہے، ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا وہ معاف نہیں ہونا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت والے دن. 7 زمینوں کا توق صرف ایک بالش، 9 انچ زمین. یہاں لوگ پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں، پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ بندوں کا دسترخوان چلا کے، جو ہم نے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھیائی ہیں اور اپنی ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہوئی ہیں، یہ 1 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا، 1 ارب لوگوں کو بھی روزانہ کوئی کھانا کھلائے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اللہ کے کرائٹیریا ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ امپریس ہو جانا کسی کی نیکی سے، یہ تو میرا آپ کا معاملہ ہے نا. اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ کیا کس لیے تھا؟ شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو، مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ نے تو یہ چیک کرنا ہے یہ کیا ہے، کس چکر میں کر رہا ہے. اور قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ یہ مضمون ریپیٹ ہوا ہے کہ جو اس قسم کے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے. جیسے کوئی ایک فٹ بال کی طرف بڑھتا ہے نا اور ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو ختم کر دیں گے. وہ اعمال تو ہے ہی نہیں تھے، وہ جن کاموں کے لیے وہ کیے گئے تھے وہ ان کو اجر مل چکا. مسلم شریف کی حدیث جو ہے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. قاری کو اللہ بلا کے کہے گا تجھے قرآن کا علم دیا تھا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، اس سے افضل عمل ہی کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ ہے، بڑا قاری ہے، تو دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے، جس کام کے لیے تو نے ایفرٹ پٹ کی تھی تو نے اجر کما لیا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، الٹا منہ کر کے دوزخ میں. پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اتنا مال دیا تھا کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میرے دسترخوان چلتے تھے، غریبوں کو بانٹتا تھا، میں آئے دن میں سیلاب کے اندر جا کے میں وہ چیک کاٹ کے دیا کرتا تھا، کتنے لوگوں کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو نے سب کچھ اس لیے کیا لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں، تو بس یہی اجر تھا، میرے پاس کوئی اجر نہیں اب تیرے لیے، الٹا منہ کر کے دوزخ میں. اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالصتاً اس کے لیے نہ ہوا. اللہ بڑا ڈاڈا ہے. کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں کا خدا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. پڑھی نماز کیا شرک. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. اچھا کر رہا نیکی ہیں اور الٹا جنہوں کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں، شرک، ریاکاری. اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی، سب کچھ دیا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو تھی، دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی. اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، الٹا منہ کر کے دوزخ میں. یہ اللہ تعالیٰ نے 3 سیمپل بیان کیے ہیں. اس انسانیت میں نیک اعمال کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم سکھاتا ہو؟ نمبر 2 اللہ نے دولت دی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور نمبر 3 جان بھی اللہ کے لیے دے دے. یہ 3 سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں. تو تینوں کا آپ حشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتے. کوئی مجھے بتائے ان تینوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے، رشک، کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، لوگوں کو سکھاتا بھی ہو. اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور جان دینا سر، اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ نے فرمایا ان کو مردہ بھی مت کہو. لیکن یہاں دیکھ لیں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر، وہ بھی فارغ. تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے، تو وہ بڑا ہو کے خود کو شملہ آور ہی بنے گا نا، آپ کے اوپر بدلہ ہی لے گا نا آپ سے. جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی الارض تو ہوگا نا. یہ یاد رکھیے گا، معاشرہ 2 چیزوں پہ چلتا ہے، احترام جان پہ اور احترام مال پہ. جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو. اور اگر معاشرہ بالکل لا مذہب ہو
لیکن احترام جان اور احترام مال ہو، وہ معاشرہ چلے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ اور امریکہ، کتنے لوگ سکون میں ہیں۔ آپ کے کتنے پرہیزگار لوگ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے تو وہاں دیکھا جی ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے، ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مذہب نہیں ہے لیکن احترام جان اور احترام مال ہے، عدلیہ آزاد ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کا حق غصب کر لے، کسی کو ایک تھپڑ بھی مار دے۔ سر یورپ اور امریکہ میں پولیس والا اگر کسی کو تھپڑ مار دینا تو پوری زندگی کی تنخواہیں جوڑ کے وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتا، یہاں سر عام پٹائی کرتے ہیں، کیونکہ جب تک جوڈیشری میں کیس پروف نہ ہو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، اور جب سزا بھی دیں گے تو اتنی دیں گے جتنی جوڈیشری ڈیفائن کرے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ساتھ مارنا بھی شروع کرتے ہیں، وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار، وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر لے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔ اس آیت کے اندر 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا ذکر آیا ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا، جسم تو بعد میں دیے گئے نا ان کو، جن سے روحوں سے عہد ہوا الستو بربکم، اس کے بعد انہیں ایک نیند سلا دیا، موت، وہ پہلی موت تھی جو ہر ایک پہ طاری ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اسے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، یہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو تھی وہ تو روحیں تھی نا، روح اور جسم کے ساتھ تو زندگی یہ بنی نا۔ پھر یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے، اور پھر قیامت والے دن اسے پھر سے زندہ کیا جائے گا، وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی اور وہ ختم نہیں ہوگی، پھر موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 میں آپ دیکھیں گے کہ کافروں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا نا تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کریں گے، اور وہ کمال کی چیز ہے۔ یہ قرآن حکیم میں 2 ہی مواقع ایسے ہیں جہاں پر 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر ہے، ایک تو یہ موقع ہے اور دوسرا ہے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ہے 11۔ آپ کا یہ جو بلو مصحف ہے اس میں 469 نمبر پیج ہے، سورۃ المؤمن، سورت نمبر 40 نمبر سورت، آیت نمبر ہے 11۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرائم کا، فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے بھی کہیں اور نکلنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ جس طرح اے اللہ تو نے 2 زندگیاں 2 موتیں دی تو اب کوئی اگلی سٹیج بھی آنے والی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، لیکن اب تو کوئی سٹیج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ جو تم نے انجام دیکھا یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں دنیا کی زندگی میں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے، وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب تمہیں کہا جاتا تھا اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراؤ تو تم بات مان لیتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب حکم تو اس اللہ کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بڑائی والا ہے۔ یعنی اب کوئی اس کے بعد سٹیج نہیں، یعنی یہی 4 سٹیجز ہیں۔ پہلی موت جو اللہ نے ارواح کو سلا دیا، اس کے بعد پہلی زندگی جب جسم دے کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ظہور ہوا، اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے کسی کو جوانی میں موت، کسی کو بڑھاپے میں موت، اور اس کے لیے موڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایئر کریش میں مرے گا، کوئی ہارٹ کے فیلئر سے مرے گا، کوئی گردوں کے فیلئر سے مرے گا، کوئی کسی شیر کے منہ میں چلا جائے گا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا۔ ایگزٹ ہر بندے کا اس دنیا سے، تو وہ دوسری موت ہوگی اس کی، اور پھر دوسری زندگی ہے قیامت والے دن جس کے بعد موت نہیں آنی۔ بخاری میں حدیث ہے کہ میدان محشر میں لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا۔ جنتی جو ہیں وہ گھبراتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ دوزخ کے کنارے آئیں گے کہ شاید ہمیں کوئی نکالا جا رہا ہے، کیونکہ ندا دی جائے گی کہ ایک سرمنی ہو رہی ہے، آ جاؤ دیکھ لو، اور وہ سرمنی یہ ہوگی کہ موت کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب جو جنت میں خوشخبری ہے ان کو موت نہیں آنی،
اور جو دوزگی ہیں ان کے لیے عبرت ہے. اب عبرت کیا ہے؟ اب ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہیں کہ ان پہ بھی موت نہیں آنی. تو ان پہ ایسی مایوسی طاری ہوگی جو کبھی طاری نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ اب امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی نا. سورہ الفرقان میں آتا ہے نا کہ وہ موت اللہ طرف مانگے گا, ایک نہیں ہزاروں موتیں آج مانگو, موت نہیں تمہیں آئے گی. کیونکہ موت سے وہ سمجھیں گے کہ معاملہ ٹل جائے, تو موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار, اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو اللہ تعالیٰ پھر زندہ کر کے تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. آپ دیکھیں یہ ابھی 4 رکوع مکمل نہیں ہوئے اور پورے قرآن کا خلاصہ, الہامی کتابوں کا خلاصہ, انبیاء کی دعوت کا خلاصہ, زندگی کا مقصد, سب کچھ سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوعوں کے اندر کور ہو گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے. یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے. ایک ویسے وہ ضعیف روایت بھی ہے نا المستدرک الحاکم میں نبی الاسلام کے بارے میں کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے, لیکن پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ زمین و آسمان یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ایز اے اسپیشیز. سورہ ہود میں بھی آتا ہے, اور اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے جتنا کچھ زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے. اور دیکھیں سر, ہر چیز انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. آپ کسی چیز کا ذکر کریں, ہم آپ کو سائنٹیفکلی پروف کریں گے کہ وہ انسان کی خدمت میں ہے. سورج انسان کی خدمت میں ہے. سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے اور وہ بارش کی شکل میں ہم پہ برستا ہے. گلیشیئرز کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر, اور وہ سٹوریج ٹینک ہیں اللہ کے. ورنہ سمندر سے اگر آپ کو یہاں پانی لانا پڑے 1000 کلومیٹر دور تو مصیبت نہ بن جائے. تو وہ فری میں وہاں سے پانی پہنچ رہا ہے شمالی علاقوں میں, وہاں پہ گلیشیئرز, اور پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے بھی ہیں. اگر آپ کو گلیشیئر پگھلانے پڑ جائیں تو کتنی انرجی چاہیے. آپ کے تو گھر کی گیس نہیں روٹی پکانے کے لیے پوری ہو رہی, ان گلیشیئرز کو کون پگھلا سکتا ہے؟ اور پھر وہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں دریا چلتے ہیں. سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر تو پنجاب صرف زمین سے پانی نکال رہا ہے, وہ اللہ کے بنائے ہوئے ڈیم ہے. اچھا, پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگ رہی ہیں. فصلیں نہ اگیں جانور نہیں کھا سکتے, ہم نہیں کھا سکتے, نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو اور اگر سورج نہ ہو. دنیا میں ہواؤں کا چلنا, موسموں کا بدلنا, ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے سورج پہ. صرف سورج ختم ہو جائے نا, خود بخود ساری زندگی روئے ارض سے ختم ہو جائے گی, کیونکہ پودے اپنی خوراک ہی نہیں تیار کر سکیں گے. جب پودے مر جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے, تو انسان کیا کھائے گا؟ مٹی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ ختم. تو اللہ تمہارے زمین میں ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے, اور اس میں امپلائڈ ہے کہ تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. وہ آگے چل کے پھر دعوت آ جائے گی کہ یہ جو پریویلیجز ہی نہیں صرف دے دیے گئے ہیں کہ لو جی جناب یاشی کرو, نہیں, اس کے اگینسٹ میں کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں. سورہ ذاریات میں تو کھل کے مضمون ہے نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں, ہمیں مانے نہیں, صرف عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا, ٹوٹل اوبیڈینس. ثم استوى الى السماء, پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا. فسواہن 7 سماوات, اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے. اب یہ پورا بریک اپ پھر آگے جا کے سورہ ہود میں, سورہ حامیم السجدہ میں آئے گا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور جتنے ریسورسز رکھے. اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے, یوٹیوب پہ اپلوڈڈ, آپ دیکھ سکتے ہیں. آج میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. تو یہ جو استوا الی السماء ہے, ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا بلند ہونا. اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھ سکتے, یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔